گزارش یہ ہے اسے ایک انٹرویو کی بات نہیں ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوں کہ اس پہ میڈیا ڈیبیٹ کرتا نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدان انڈیا کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اور بعض اوقات کتنے سنگین مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے ہمیں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اب یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان تو رہا ایک طرف جو مودی نے کہا 10-11 دن میں ہم فتح کر سکتے ہیں، یا کہا 7-8 دن 10-11 دن میں جی 10 دن میں تو کر سکتے ہیں۔ دلی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شہریت کا کیا معاملہ ہے، اور ان کی جابز میں کتنا حصہ ہے، ان کا اکانومی میں ان کی آبادی اگر 20% ہے تو ان کا اکانومی میں حصہ 10% بھی نہیں ہے۔ سری لنکا میں مسلمانوں کی آبادی 8% ہے، معیشت میں ان کا حصہ 24% ہے، اس لیے کہ انہیں آزادی ہے پوری، وہ جو چاہیں انڈسٹری لگائیں کام کریں، اور جتنا بڑے کاروباری میمن برادری کے لوگ ہیں بہت سارے ان میں، اور کاروباری سلیقہ مندی بہت ہے۔ تو انڈیا میں مسلمان شاید کاروباری طور پہ اکثریت اتنی سلیقہ مند نہ ہو، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ملازمت کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ہمارے جو جیسے پاکستان میں مسلمان ہیں وہی ہیں نا زیادہ تر، اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کے قطروں کی طرح جنہیں سورج کی اولین کرنیں تحلیل کر دیتی ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا۔ بھی یہ تو آس لگا کہ وہ بیٹر، پیسے بھی روکے انہوں نے، 80 کروڑ روپے تھے جو آج کے حساب سے ایک بڑی رقم ہے، روک لیے تھے، تو حیدرآباد دکن سے پیسے آئے تھے اور یہاں کچھ نواب بہاولپور نے پیسے دیے تھے، اور لوگوں نے سیکریفائز بھی بہت کیا۔ مجھ کو پھر گاندھی نے اس کے لیے برتھ رکھا کیونکہ وہ اپنے مارل پوزیشن ٹھیک رکھ رہے، کشمیر پہ قبضہ کیا۔ ہمارے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ مغالطوں کا شکار رہے ہیں انڈیا کے معاملے میں۔ نمبر 1 چلتا ہے۔ مطلب عمران خان بہت مغالطوں کا شکار رہے ہیں، بہت سے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ حکومت میں آنے کے بعد میں ٹیررزم کے بارے میں مغالطوں کا شکار رہے، حکومت میں آنے کے بعد جو حقائق کا علم ہوا انہوں نے اپنی پالیسی پر۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، اس میں ایک بڑا دلچسپ کردار آتا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں پالیسی یہ تھی کہ وہ ڈٹ کر کھڑے تھے انڈیا کے مقابلے میں، گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ بھٹو پہ اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، انڈیا کے معاملے میں نرم رویہ اس نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ کشمیر میں ہڑتال کرائی مقبول بٹ کی شہادت پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے وہ ان کی پھانسی پہ کشمیری جو بھی پاکستانی سربراہ تھا اس کی وہ توقیر کرتے تھے، انہوں نے جو وہاں بھٹو کے مخالف تھے، ایک مذہبی جماعت میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے دفاتر اور گھر جلا دیے، اس لیے کہ وہ اس پہ اس کا موقف صحیح تھا۔ ضیاء اللہ کے ایک بڑا دلچسپ آدمی تھا، وہ بظاہر کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس نے انڈیا کے توڑنے کی بنیاد رکھ دی، اس نے کشمیر میں تحریک کو عملاً سپورٹ کیا، اور اس کے قتل ہونے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں اسے امریکیوں نے قتل کرا۔ امریکی افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، اور لیاقت علی خان کو بھی امریکی، اب اس میں تو کوئی اب کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا کہ وہ مصدق کی حکومت کے خلاف لیاقت علی خان سے کارروائی چاہتے تھے۔ انڈیا کے معاملے میں ضیاء الحق کا رویہ یہ تھا کہ منہ سے کچھ نہ کہو، بلکہ انڈیا میں جا کہا کہ آپ کو اپنی ریاست کا وفادار رہنا چاہیے، خیر ریاست کا تو وفادار ہونا چاہیے، مگر پلان اس نے کیا جن چیزوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ مشرقی پنجاب میں کیا ہوا وہ تو ایک الگ بحث ہے، پوری حکمت، اور میں نے کشمیر تو اب وہ جو بیج بو گیا ہے اس کی فصل اگ چکی ہے اور کاٹ نہیں سکتا اس کو اب جڑ سے نہیں، جیسے بانس جو ہے وہ ایک دفعہ اگا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آزادی کے خوف جب ختم ہو جائے، آزادی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بے نظیر کا کردار نہایت ہی عجیب و غریب ہے اس معاملے۔ اچھا، بے نظیر نے کہنے کو یہاں تک کہہ دیا کہ دونوں ملکوں کا ایک صدر ہونا چاہیے، مشترکہ کرنسی ہونی چاہیے، یہ محترمہ کے بیان کہا، چھپا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے انڈیا کی کوئی مدد کبھی نہیں کی۔ عملاً ان کا رویہ وہی تھا جو ان کے والد کا تھا۔ یہ امریکہ کا پلان بنا نا جب اس علاقے میں بھارت کی بالادستی کا، یہ بنتے بنا نا جی، ایک زمانے میں تو پاکستان ان کا اعلیٰ ہی تھا، لیکن جب انڈیا کی بالادستی کا فیصلہ ہے، بے نظیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ بڑی چالاک ہے۔ بے نظیر کے قتل کی وجہ امریکہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ زرداری صاحب کے امریکیوں سے مراسم تھے، حسین حقانی کے ذریعے وہاں رہے،
اور یہ اس منصوبے سے ایگری کر اس علاقے میں انڈیا کی بالادستی ہو، لیکن زیادہ ضرورت نہیں دکھاتے تھے، یہ پبلک سینٹیمنٹ کو کافی سمجھتے تھے. لچک زرداری صاحب میں لچک زیادہ ہے، اور وہ کوئی مطلب پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا. کوئی بچگانہ باتیں ان کے بعد لوگ مخدوم امین فہیم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے آئے وہاں سے انڈیا سے، تو فرمانے لگے انڈیا سے میں وہ یہ بات ہوئی، مگر ان کو شکایت ہے کہ یہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے. بھائی کشمیر میں تحریک آزادی ٹیررزم کیا مطلب ہے؟ ٹیررزم تو پاکستان میں ہوتا ہے جہاں بے گناہ لوگ قتل ہوتے ہیں، انڈینز کرتے ہیں. آزادی چل رہی ہے. ہمارے یہ جو گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو آپ دیکھیے انہوں نے شرم الشیخ میں منموہن سنگھ سے منوا لیا کہ بلوچستان میں مداخلت نہیں کریں گے. آن ریکارڈ بیان دیا منموہن سنگھ نے کہ تعلقات ٹھیک کریں گے اور نہیں کریں گے بلوچستان، مداخلت نہیں ہوگی بلوچستان. ٹھیک ہے. بے نظیر نے کنسیشن پریکٹیکلی کوئی نہیں دی. یہ سارے جھوٹے افسانے ہیں کہ اس نے سکھ اپنا آزادی پسندوں کی فہرستیں دی. فہرستیں راہ کے پاس پہلے نہیں تھی، یہاں سے فہرستیں دینے کا کیا کون سی مطلب؟ فہرستیں تھیں؟ یہ ایک جھوٹ ہے. میں نے اس زمانے میں بھی لکھا تھا کہ یہ صفحہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے محترمہ کے خلاف. ٹھیک ہے. وہ امریکی دباؤ تھا کہ اس کے خلاف بولا نہ جائے. پھر آئے نواز شریف از دی پولیٹیشین جس نے اس بات کو قبول کر لیا. اور دیکھیے سجن جندال کے کہنے پہ اس نے رپورٹ بنوائی کہ کابل سے آگے تک کوئلے کی کانیں، وہاں تک ریلوے لائن بچھائی جائے، جس پہ آرمی نے 80 آبزرویشنز دیں. 80 آبزرویشنز دیں. ساری آبزرویشن کو ہم آبزرویشن ہی کہیں گے، اعتراض نہیں کریں گے. مگر کچھ اعتراضات ہیں. اب ہمیں کیا فائدہ، وہاں سے کوئلہ انڈیا جانا تھا، اس کا گھر گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم ایک بزنس مین کے گھر جائے. اس نے خفیہ ملاقات کرائی ان کے نریندر مودی سے. وہ آپ کو ملاقات یاد ہے ایک جو پیرس میں یا کہاں ہوئی تھی کہ وہ گئے اور وہ شہنشاہ بن کے کھڑا رہا. نواز شریف صاحب چل کے گئے، وہ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے اس انڈین پلان کو جس کو برطانیہ کی حمایت بھی حاصل تھی قبول کر لیا. اور محترمہ نے ٹھیک کہا ہے تسلیم اسلم نے کہ یہ انسٹرکشنز تھی. یہ دلی گئے، جب دلی میں کوئی پاکستانی وزیر اعظم جاتا تھا حریت لیڈر سے ملتا تھا، یہ نہیں ملتا. یہاں انہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے کیا کہا کہ ہمارا تمہارا ایک ہی رب ہے، تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، بس بیچ میں ایک سرحد ہے. انڈیا اور پاکستان نہیں ویسے کہتا، وہ غلط لوگ کوٹ کرتے ہیں. سر بیچ میں ایک سرحد ہے. ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے. وہ قائد اعظم تو ساری زندگی ایک ہی بات کہتے رہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری موسیقی الگ ہے، ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے، ہمارے ہیرو الگ ہیں. ہمارے ہیرو تمہارے ولن ہے. محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہے، ان کا ولن ہے. ہماری تمہاری سوچ مختلف، ہمارا نظریہ، ہم بائی اینی ڈیفینیشن وی آر اے نیشن. وہ امریکی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا بائی اینی ڈیفینیشن. انہوں نے کلچر کا حوالہ دیا، آرکیٹیکچر، میوزک، ولنز، ہیروز، تاریخ. انہوں نے کہا دو قومیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور جو اب وال انڈیا میں جو کچھ ہو رہا وہ اس کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ وہ کلبھوشن کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ جب دباؤ پڑتا تھا تو کبھی کشمیر کا ذکر کرتے تھے. اب بھی انہوں نے کیا کشمیر کے لیے کیا؟ کبھی کوئی ریلی نکالی، کبھی کوئی سیمینار کیا، کبھی کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی. ہر بات میں نواز شریف صاحب بیان دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب بیان دیتے ہیں. کشمیریوں کے حق میں کبھی کوئی دباؤ پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اسلامی اتنی سی پارٹی ہے، اس کی کتنی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں؟ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں چھپتا رہتا ہے، میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں. دیکھیے کیا چاہتا ہے سی پیک پہ. وہ کیا آ کے وہ کیا نام ہے اس کو، وہ چیختی ہے. ایلس ولز کیوں چیختی ہے؟ یہ امریکی بلاک میں رہے پاکستان. سلو ہے سی پیک پہ، اتنی تیزی سے عمل نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن انڈیا کے الائز رہے ہمیشہ، اس لیے پاکستان کے اگینسٹ رہے. انڈیا کے الائز ہیں، اسرائیل ان کا الائی ہے. وہ پیلٹ گنز انہوں نے ہی فراہم کی تھی جو کشمیریوں پر برسائی جاتی رہی ہیں اور ابھی بھی برسائی جاتی ہیں. دیکھیے پاکستانی پولیٹیشین نے کوئی وہ رول پلے نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. عوام میں اویئرنیس پیدا کرے، نفرت نہیں، اویئرنیس. نو دی اینیمی، اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ امن ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب جنگ بھی ہو تو پھر جنگ ختم ہو جائے تو زیادتی نہ کرنا. یہ نہیں کہ غلبہ پالو تو زیادتی کرو. ہاں. مغلوں نے حکومت کی تو کوئی ہندوؤں کا قتل عام نہیں کیا، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر ایک نفرت کا طوفان ہے کیونکہ وہ سارے مذاہب کو ہضم کر گئے.
اسلام کو اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں خدا کی وحدانیت کا وننس آف گاڈ کا اتنا تصور تھا، اتنا بت پرستی رائے نہیں بنا سکتی تھی. اس میں تو انہوں نے مہاتما بدھ کا بھی بت بنا دیا، جین والوں کا بھی بت بنا دیا، جو بھی مذہب اٹھا اس کا بت بنا دیا. سکھوں کا بھی انہوں نے ہر ہندو خاندان میں سے ایک لڑکے کو سکھ بنا دیتے، ایک بچے کو بنا دیتے تھے. انہوں نے پرپزلی اس کو قبول کر لیا. دیکھیے انہوں نے کہا جب مودی نے بلایا، آج صحیح فیصلہ کیا نا عمران خان نے، وزیر مملکت کی سطح پہ پارٹیسپیشن ہوگی، وہ ویڈیو ٹاک ہوگی نا، جی جی. تو جو متعلق اس لیے کہ وہ پہلے کہ سارک ایک مردہ گھوڑا ہے، نریندر مودی کہتا اب تھا اسی مردہ گھوڑا اگر مردہ گھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مردہ گھوڑا ہے. ضیاء الحق وہاں جاتا تھا، میڈیا اس کے گرد جمع ہوتا تھا، وہ دباؤ بلڈ کرتا تھا. اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد تو امریکی دباؤ میں رہے نا. ضیاء الحق اپنے ایجنڈے پہ چلتا تھا، اس کی غلطیاں اپنی جگہ پہ.